یونیورسٹی بھکر میں اصلاح کنسورشیم کے عنوان سے منعقدہ 2 روزہ کانفرنس فاؤنڈیشن آف ٹیچنگ ایکسیلنس انوویشن اینڈ انٹرپرینیورشپ اختتام پذیر ہو گئی۔ اصلاح کنسورشیم کے تحت صوبہ پنجاب کی 5 بڑی جامعات گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور، یونیورسٹی آف ایجوکیشن لاہور، غازی یونیورسٹی ڈیرہ غازی خان، یونیورسٹی آف کمالیہ اور تھل یونیورسٹی بھکر کے وائس چانسلرز نے شرکت کی۔ افتتاحی تقریب میں جامعات کے وائس چانسلرز کے ساتھ ساتھ سینڈیکیٹ ممبر ایم پی اے غضنفر عباس چینا، جیل وزٹر سرگودا ڈویژن طارق حمید ملک، سی ای او ہیلتھ ڈاکٹر مظہر عباس بلوچ سمیت سیاسی و سماجی رہنما، ضلعی انتظامیہ، اساتذہ، محققین اور مقامی میڈیا نمائندگان نے شرکت کی۔ اس موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے مہمان وائس چانسلرز کا کہنا تھا کہ تعلیم و تحقیق میں نمایاں مقام حاصل کرنے کے لیے ہم سب کو مل کر آگے بڑھنا ہوگا۔ جی، آج ہم تھل یونیورسٹی بھکر میں اکٹھے ہیں 5 وائس چانسلرز۔ میں یونیورسٹی آف ایجوکیشن لاہور کا وائس چانسلر ہوں، جو 9 کیمپسز میں اور 7 شہروں میں اور 5 مختلف فیکلٹیز پر مشتمل ہے، اور ہمارے پاس اراؤنڈ کوئی 50,000 کے قریب سٹوڈنٹس ہیں۔ یہ جو انیشیٹو ہے، اس میں ہمارا مقصد تھا کہ ہم انوویشن، سکلز، لرننگ، ایکڈیمکس اور ہوپ اصلاح کا جو ایکرونیم ہے وہ ان الفاظ سے بنتا ہے، اس پر ہم فوکس کریں۔ یہ ہماری 1 مہینے کے بعد ایکٹیویٹی فرسٹ ٹریننگ ایکٹیویٹی ہے، اور اراؤنڈ 1 منتھ اگو ہم نے اپنا ایم او یو سائن کیا تھا، جس میں وہ ایک انما معلوم بالنیات ایک نیت تھی کہ ہم ان ایسپیکٹس پر فوکس کریں گے۔ آج ہماری پہلی ٹریننگ ہے، جس کے اندر ہمارے جو 5 وائس چانسلرز موجود ہیں۔ ہم اس کے اندر 4 کورس سیشنز ہیں جو ایکڈیمکس کو اور اسکل سیٹس کو بڑھانے کی، اور ایجوکیشن کا جو مطلب ہے اور جو ماڈرنائز اس کا مطلب ہے وہ ایکسپینڈ کر چکا ہے۔ کیسے ہم ایکڈیمکس میں اسکل سیٹس کو انکلکیٹ کر سکتے ہیں، مارکیٹ ریڈی گریجویٹس کو بنا سکتے ہیں، ٹیچنگ کے جو طریقہ کار ہیں وہ کس طرح چینج ہو چکے ہیں، جو ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کی جو ایک ریلیشن شپ ہے اس کے اندر جو کمیونیکیشن ہے وہ کیسے ایوالو ہو چکی ہے، ڈیجیٹل ریئلمس کو، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کو ہم کس طرح استعمال کر سکتے ہیں، انٹرپرینیورشپ، کمرشلائزیشن، یہ جو ماڈرن ورڈز ہیں ان کو ہم کیسے انکلکیٹ کر سکتے ہیں ایک یونیورسٹی ڈگری کو۔ تو یہ ہمارا کور فنڈامنٹل پرپس ہے اس ٹریننگ کا، اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ یہ جو پہلا ایونٹ ہے ہم تھل یونیورسٹی بھکر میں کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ آگے بھی اس طرح کرتے رہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں تھل یونیورسٹی بھکر کے وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر سعید احمد صاحب کا شکر گزار ہوں، انہوں نے ہمیں یہاں پہ انوائٹ کیا۔ ہم جیسے میرے کولیگز نے بتایا، ہم 5 یونیورسٹی ہیں، اور ہم یہ بیسیکلی کانسیپٹ یہ ہے کہ میوچل لرننگ کیسے کی جا سکتی ہے، ایک دوسرے کے جو ایکسپیرینس ہے ان سے فائدہ کیسے اٹھایا جا سکتا ہے۔ کچھ یونیورسٹی جو ان میں ہم تک وہ بہت ایڈوانس یونیورسٹیز ہیں، ایک دو یونیورسٹی جو جس کو کہتے ہیں مڈ ٹیئر یونیورسٹیز ہیں، اور 1-2 یونیورسٹیز ہیں بالکل ان کی عمر بالکل ینگ یونیورسٹیز ہیں۔ تو ہم میوچلی آپس میں لرن کر کے اپنے اسٹوڈنٹس کو، اپنے ٹیچرز کو، جو ینگ لوگ ہیں ان کے فائدے کی بات کر رہے ہیں، اور الٹیمیٹلی جیسے میں اس پہ بلیو کرتا ہوں، انوویشن ٹھیک ہے، اسکل ایکڈیمکس سب بہتر ہے، لیکن ہوپ جو ہے ہماری نیشن میں ایک ہوپ ختم ہوتی جا رہی ہے۔ تو اس کا ایک سب سے بڑا مقصد یہ تھا کہ ہوپ کو کس طرح کریٹ، تاکہ ہوپ ڈمینش نہ ہو جائے، ختم نہ ہو جائے۔ تو ہم نے ینگ جنریشن کو اسکلفل کر کے، ان میں نئی انوویشن ڈال کے، ان کو نئی چیزیں انرجائز کر کے، میں کہوں گا تو ان کو ہم نے ہوپ کو زندہ رکھنا ہے، یہ اس کا مین مقصد ہے۔ انفیکٹ جی اس وقت یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ جو بچے ڈگری کریں وہ اس طرح کی ہو کہ پاس آؤٹ ہونے کی امیجیٹ بعد یا تو وہ ان کو جاب مل جائے، یا پھر وہ اپنا بزنس کرنا شروع کر دیں، یا پھر وہ پاکستان سے باہر جا کے سرو کریں، جو فارن ایکسچینج ہے کمائیں اور پاکستان میں واپس بھیجوائیں۔ ان ساری چیزوں کے لیے یہ بڑا امپورٹنٹ تھا کہ جو بچوں کا سکل سیٹ ہے وہ بہت اچھا ہونا چاہیے، اور سکل سیٹ اچھا کرنے کے لیے آپ کو اچھے استاد، اچھا انوائرمنٹ جو ہے وہ چاہیے۔ تو آف کورس بھکر، لیا، ڈی جی خان، ہم نئی یونیورسٹیز ہیں، آپ کے جو وائس چانسلر ہیں وہ بڑے ڈائنامک ہیں، ایک انٹلیکچوئل پرسنالٹی ہیں۔ سو ہم یہ سوچ رہے تھے کہ انسٹیڈ کہ ہم اپنی جگہ پہ کوشش کریں، وائی ناٹ کہ ہم مل کے کوشش کریں ٹو لرن فرام ایچ ادر، اپنی جو کوالٹی آف ایجوکیشن ہے اس کو بڑھائیں، کوالٹی آف ریسرچ جو ہے وہ اس کو بڑھائیں، نہ صرف سوسائٹی کے پرابلمس جو ہے وہ اس کو سالو کریں، بلکہ ہم اپنے گریجویٹس کی کوالٹی جو ہے وہ اس طرح کی کر دیں کہ اسلام آباد، لاہور، بلکہ لندن، نیو یارک، مینچسٹر اس کے بھی جو ہے وہ برابر ہو۔ تو یہ اس کا آج کا جو ہے وہ ہمارا آبجیکٹیو تھا، اور الحمدللہ وہ ایک انگلش جو ہے وہ فریز ہے کہ if you can dream it you can achieve it۔ تو ہم نے خواب دیکھ لیا تھا،
اب اچیو کرنے کے راستے کے اوپر جو ہے وہ چاہتے ہیں. آج جو اصلاح کا ایک کنسورشیم ڈیولپ کیا تھا 5 یونیورسٹیز نے, آج اس کی پہلی ایکٹیویٹی تھل یونیورسٹی بھکر میں ہے. اس کا بیسک مقصد جو ہے وہ فیکلٹی, اسٹوڈنٹس, اور وہ اسٹوڈنٹس خاص طور پہ جو ابھی یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس نہیں بنے بلکہ اسکول میں اور کچھ سالوں تک وہ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس بنے گے, ان کی کیپیسٹی بلڈنگ ہے, ان کو انٹروڈیوس کروانا ہے نئی ٹیکنالوجیز کے ساتھ, نئی میتھڈز آف ٹیچنگ کے ساتھ, اور خاص طور پہ ان یونیورسٹیز کے ساتھ کے لیے کہ جہاں پہ اب یونیورسٹیز جو نئی ڈیولپ ہوئی ہیں, یہاں پہ ابھی جو ہے وہ انفراسٹرکچر بھی کم ہے, یا یہاں پہ ابھی ٹائم لگے گا ان کو ڈیولپ ہونے کے لیے, ان کے خاص طور پہ جو ہے اس کا فوکس جو ہے وہ ان پہ ہے. اور ایک جو سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اب ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے, اور یہ وقت کی ضرورت بھی ہے, کہ کوئی بھی یونیورسٹی, کوئی بھی ادارہ جو ہے تعلیمی ادارہ خاص طور پہ, وہ اکیلا کام نہیں کر سکتا. اس کے لیے کولیبوریشن کی ضرورت ہے, اس کے لیے اپنے ریسورسز کو پول کرنے کی ضرورت ہے, اور یہ 5 یونیورسٹیز کا کنسورشیم جو اللہ کرے اب 5 کا نہیں رہے گا, اس کو ہم ساتھ بڑھائیں گے بھی, یہ اس منزل کی طرف ایک پہلا قدم. کانفرنس میں شریک سنڈیکیٹ ممبر MPA ملک غضنفر عباس چینا, CEO ہیلتھ ڈاکٹر مدر عباس بلوچ اور جیل وزٹر سرگودا ڈویژن طارق میز ملک نے کانفرنس کے انعقاد کو خوش آئند قرار دیا. سب سے پہلے تو میں بے حد شکر گزار ہوں وائس چانسلر تھل یونیورسٹی جناب سعید احمد بزدار صاحب کا کہ انہوں نے مدعو کیا اور عزت افزائی کی. یقیناً یہ جو 5 یونیورسٹیوں کا کولیشن ہے یہ ہمارے لیے باعث فخر ہے, اور جو ایجوکیشنل پسماندگی تھی اس کا خاتمہ تھل یونیورسٹی نے کیا, اور جب سے بزدار صاحب آئے ہیں تو یقیناً 4 چاند لگ گئے ہیں ایجوکیشن سسٹم کو. جس طرح یہاں کے دیگر مہمانوں نے الفاظ بیان کیے ہیں, ان کی محنت, لگن اور دلچسپی کے حوالے سے مجھے امید ہے کہ وہ دن دور نہیں ہے کہ جب ہم ترقی یافتہ جو ہمارے دیگر شہر ہیں ان کی لسٹ میں شامل ہوں گے, اور تعلیمی ترقی کا دور تھل یونیورسٹی کی شکل میں شروع ہو چکا ہے. اور میں پھر ان کو مبارکباد دوں گا کہ آج بہت بڑا اور کامیاب پروگرام کرایا گیا, اور اس طرح کے ایونٹس کی حوصلہ افزائی کی جائے. جتنی اپریسیشن کے میں الفاظ بولوں وہ کم ہے. ساری اس سرائکی دی مثال ہے کہ گورے نال کالا بجھے رنگ نہ وٹاوے تو خصل ضرور وٹاویں گے. سارے VC صاحب نے ماشاءاللہ یہ جو 2 یونیورسٹی ہیں, کم از کم گورنمنٹ کالج لاہور یونیورسٹی اور ایجوکیشن لاہور یونیورسٹی, ان کے ساتھ یہ جو تینوں یونیورسٹیوں کو منسلک کر دیا ہے, تھل یونیورسٹی, DG خان یونیورسٹی, کمالیہ یونیورسٹی, تو انشاءاللہ جتنے بڑے قد کے ساتھ آپ کھڑے ہوتے ہیں, جتنی بڑے کیلیبر والے بندے کے ساتھ آپ کی سیٹنگ ہوتی ہے, تو آپ کا بھی اتنا ہی کیلیبر انشاءاللہ بڑھتا ہے, اتنا ہی قد آپ کا بڑھ جاتا ہے. تو میں ہمیشہ جب سے وی صاحب سے میری سیٹنگز ہوتی ہیں, چونکہ میں بھی سنڈیکیٹ کا ممبر ہوں, تو میں نے جو اسیس کیا ہے, جو میری مطلب کہ جو میں نے ان کے اندر ایک نا صلاحیت اور خدادہ صلاحیت دیکھی ہے, وہ ہے ان کی تخلیقی اور تعمیری سوچ جی. اور انشاءاللہ تھل یونیورسٹی کا جو مستقبل ہے وہ مجھے ان کی وساطت سے روشن نظر آ رہا ہے. لوگ پوچھتے ہیں کہ پاکستان کیسے ترقی کرے گا, تو یہ جو آج کا ایکسپیرینس اور آج کی جو یہ گیٹ ٹوگیدر تھی, یہی اس کا جواب ہے کہ اگر ہم ایجوکیشن میں آگے ہوں گے تو انشاءاللہ پاکستان بھی دنیا میں آگے ہوگا. یہ جو انوویٹیو اور اس طرح کی انفارمیٹیو ورکشاپس ہوتی ہیں, یہی ہماری ترقی اور پروموشن اور ہماری جو وہ ہوپ لیسنس ہے جس کا ہم شکار ہو چکے ہیں, اس طرح کی ایکٹیویٹیز ہمیں ایک نئی ہوپ دیں گی. اور جو اس طرح کے لیڈرز ہوتے ہیں, لائک جس طرح ہمارے وائس چانسلر صاحب ہیں بزدار صاحب, جن کی ایک کریٹیو سوچ ہے, اور بھکر میں جب میں نے آج یونیورسٹی کو دیکھا تو مجھے فیل ہوا کہ ہم کہیں بھی کسی اور یونیورسٹی سے کم نہیں ہیں اور پیچھے نہیں ہیں. تو آئی وش کہ یہ ساری چیزیں ان پروگریس رہیں, اور ہمارا بھکر بھی آئندہ کچھ سالوں میں اسی سٹیٹس پہ ہو جن کو ہم آئیڈیالائز کرتے ہیں. تھل یونیورسٹی بھکر کے وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر سعید احمد بزدار نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ یہ 2 روزہ ورکشاپ اصلاح کنسوریشم کے عملی سفر کا پہلا سنگ میل ہے, جس کا مقصد اساتذہ کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں میں اضافہ, تدریسی معیار کی بہتری اور اختراعی و تحقیقی رجحانات کے فروغ کو یقینی بنانا ہے. خواب دیکھنے والا بندہ ہوں اور ان خوابوں کی تکمیل کے لیے پھر پوری جان لڑانے کی کوشش کرتا ہوں.
اور آج ہماری یونیورسٹی کے لیے ایک بڑا تاریخی دن ہے، کیونکہ یہ جو بھی ان خوابوں کی تکمیل کی طرف لے جانے کا ایک بڑا ٹریک ہم نے چوز کیا. ہمارے ساتھ 4 اور یونیورسٹیاں جڑ گئیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ کوئی بھی شخص یا کوئی بھی ادارہ اکیلا وہ نہیں ہوتا جو کلیکٹیو ہوتا ہے. کلیکٹیو ایفرٹ، کلیکٹیو وزڈم، کلیکٹیو ریسورسز، کلیکٹیو ویژن جب ہم شیئر کرتے ہیں تو پھر اس کے نتائج بھی اسی طرح کے ہوتے ہیں. تو یہ تو اب ہم 5 ادارے جڑ گئے ہیں اور ہم مل کے جو ایفرٹس کریں گے انشاءاللہ، یعنی ہم وہ صرف اس آج جیسے ٹریننگ سیشن ہے، ورکشاپ ہے، اس سے بھی بڑھ کے یعنی ہم اس میں یہ بھی کوشش کریں گے کہ اپنے علاقے کی جو بزنس ہے اس کو بہتر کرنے کے لیے ہم سارے کیسے کر سکتے ہیں، ان کو انٹرنیشنل مارکیٹ کے ساتھ کیسے لنک کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہم 5 مل کے کسی باہر کی اداروں کے ساتھ بھی کلیکٹیو وہاں پہ بھی کسی گروپ کے ساتھ انٹریکٹ کریں گے، تو ان کے جو اثرات ہیں، ان کے جو ریسورسز ہیں، ان کو بھی اپنے بچوں کے ساتھ شیئر کرنے میں ان کی ہیلپ کریں گے. تو یہ مقصد ہے کہ یہاں کا جو بچہ جو تعلیم حاصل کرے اس کو فخر ہو کہ میں نے اچھے ادارے سے تعلیم حاصل کی ہے، مجھے یہاں پہ پورا ایکسپوجر ملا، مجھے اچھے لوگوں سے انٹریکشن کا موقع ملا، مجھے اچھے اداروں کے ساتھ وزٹ کرنے کا. یعنی ہمارے اسٹوڈنٹ ایکسچینج بھی ہے، فیکلٹی ایکسچینج بھی ہے. ہم ان کو کچھ عرصے کے لیے گورنمنٹ کالج بھی بھیجیں گے، یونیورسٹی آف ایجوکیشن بھیجیں گے یا کسی اور ادارے میں، وہاں سے لوگ یہاں پہ آئیں گے. تو یہ کلیکٹیو جو ایفرٹ ہوگا، ایکسچینج ہوگا، اس کا انشاءاللہ بہت اچھا رزلٹ نکلے گا. 2 روزہ کانفرنس کے اختتام پر معزز مہمانان گرامی پروفیسر ڈاکٹر عاقب انور چودھری، وائس چانسلر یونیورسٹی آف ایجوکیشن لاہور، پروفیسر ڈاکٹر یاسر نواب، وائس چانسلر یونیورسٹی آف کماریہ، پروفیسر ڈاکٹر محمد عمر چودھری، وائس چانسلر گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور، پروفیسر ڈاکٹر اشفاق احمد، وائس چانسلر غازی یونیورسٹی ڈیرہ غازی خان، CEO ہیلتھ ڈاکٹر مدر عباس بلوچ، جیل وزٹر طارق حمید ملک، MPA ملک غضنفر عباس چینا کو سوینئرز دیے گئے. جبکہ ٹیچرز ڈے کی مناسبت سے مہمانوں اور میزبان VC پروفیسر سعید احمد بزدار نے کیک بھی کاٹا.